بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک پریسیپیٹیشن پڑھیں گے۔ پریسیپیٹیشن کو اردو میں عمل ترشح کہتے ہیں۔ Precipitation is liquid or frozen form of water that falls from cloud to the earth. Precipitation جو پورے ہوائی میں موجود نمی کا واپس زمین پر گرنا ہے، تو یہ اصل میں اس عمل کو کہتے ہیں۔ یعنی مطلب کہ بادلوں سے پانی چاہے مائع کی شکل میں ہو یا ٹھوس شکل میں واپس زمین پر گر جائے تو اس کو ہم پریسیپیٹیشن کہتے ہیں۔ Precipitation results when processes such as evaporation and condensation are occurring rapidly within the atmosphere. Precipitation یہ جو عمل ترشح ہے، یہ عمل جو ہے یہ تب وجود میں آتا ہے جب ایواپریشن یا کنڈنسیشن جو ہے وہ پورے ہوائی میں بہت جلدی ہو رہا ہو، تو اس کے نتیجے میں پریسیپیٹیشن جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ When water vapor condense in clouds، جب آبی بخارات جو ہے وہ کلاؤڈز میں جمع ہو جاتے ہیں، thin cloud droplets are formed، تو اس سے چھوٹے چھوٹے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے سے قطرے نما جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ These droplets then grow bigger and the volume of the cloud increase which result in drizzle or rain۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے ذرات آپس میں مل جاتے ہیں، پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو یہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور یہ بادلوں سے بخار کی شکل میں یا بارش کی شکل میں جو ہے وہ برس جاتے ہیں۔ On higher altitudes، بہت اونچائی پہ water droplets freeze to form ice crystals and part the earth as snow or hail۔ اوپر بادلوں میں پانی جو ہے وہ اس کے قطرے فریز ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے برف کے ذرات میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر زمین پر برف یا جو ہے وہ اولوں کی شکل میں پڑ لیتے ہیں۔ اور یہ جو پریسیپیٹیشن ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے جس آلے کے ساتھ اس کو ہم انگیج کہتے ہیں۔ یعنی کھلے ہوائی میں موجود نمی کا واپس زمین پر گرنا پریسیپیٹیشن کہلاتا ہے۔ بادلوں میں پانی کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں قطرے موجود رہتے ہیں، جب تک ہوا اور بادل قطروں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کو گرنے نہیں دیتے، لیکن یہ قطرات آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے کے جز بن جاتے ہیں، یوں آہستہ آہستہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادل مزید ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بادلوں سے نکل کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس سارے عمل کو ہم پریسیپیٹیشن کہتے ہیں۔ پھر پریسیپیٹیشن کے یہ مطلب فارم سے اس کی شکلیں ہیں کہ یہ پریسیپیٹیشن ریچ دا ارتھ surface in many forms depending on the air temperature۔ ہوا کے درجہ حرارت کے لحاظ سے یہ جو عمل ترشح کا عمل ہے یہ زمین پر مختلف قسم جو ہے وہ شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ The main form of precipitation are is under، تو اس کی جو شکلیں ہیں وہ نیچے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس میں drizzle، تو کہتے ہیں کہ the type of precipitation in the form of numerous thin water drops floating in the air۔ یہ عمل ترشح کا وہ یعنی اس کی وہ شکل ہے جس میں پانی کے بہت باریک قطرے ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ The diameter of the droplets is about 0.2 to 0.5 millimeters۔ یعنی اس میں قطرے کی جو جسامت ہے وہ 0.2 سے لے کر 0.5 ملی میٹر تک چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسٹریٹس کلاؤڈز ہیں تو یہ ڈریزل کا ایک عام ذریعہ ہے، اس سے جو ہے مطلب ڈریزل زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہمارے پاس رین، یعنی جو بارش ہے۔ تو دنیا بھر میں ترشح کا عمل زیادہ تر بارش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ it is the most common form of precipitation، یہ عمل ترشح کا سب سے ایک عام جو ہے وہ عام شکل ہے۔ It occurs when water droplets having a diameter of more than 0.5 millimeters fall to the earth، اور یہ تب جو ہے وہ یہ مطلب ظہور پذیر ہوتا ہے جب 0.5 ملی میٹر کا پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایٹماسفیئر سے زمین پر پڑ جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم رین کہتے ہیں۔ پانی کے قطرے اگر تسلسل کے ساتھ بادلوں سے گرتے رہے تو اس عمل کو بارش کہتے ہیں۔ بارش میں پانی کے قطرے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، کبھی یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس کو ڈرزلنگ بوندا بانی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہتے ہیں، اور
جب یہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے سنو۔ تو کہتے ہیں کہ پانی کا یہ ٹھوس شکل جو کہ بادلوں سے زمین پر گرتا ہے۔ یعنی جب ہوا میں درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ لیکوڈ سے سالڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی کنڈنسیشن کے وقت درجہ حرارت اگر فریزنگ پوائنٹ سے کم ہو تو آبی بخارات پانی کے قطروں کی بجائے برف کے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ برف کے ذرے آپس میں مل کر مختلف اشکال اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ برف ذرات کی شکل میں گرتی ہے اور زمین پر ایک سفید چادر کی طرح بچھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلیٹ۔ تو سلیٹ جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے مکسچر آف رین اینڈ سنو، یعنی اس میں بارش کا پانی اور برف جو ہے یہ اس کا یہ مطلب ملاپ ہوتا ہے۔ سلیٹ کا رین ڈراپس فریز اینڈ پارٹ ود the earth as transparent ice pellets having diameter less than 5 millimeters۔ یعنی یہ سلیٹ جو ہے اس کو ہم تب کہتے ہیں جب پانی کے قطرے ہوا میں زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور زمین پر چھوٹے چھوٹے برف کے پیلٹس مطلب جو چھوٹے چھوٹے سے گول شکل ہوتے ہیں اس میں زمین پر پڑ جاتے ہیں، جس کا قطر جو ہے قطرے کا سائز جو ہے وہ 5 ملی میٹر تک ہوتا ہے، جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں۔ یعنی جمے ہوئے آبی بخارات نیچے آتے ہوئے گرم ہوا میں پگھل جاتے ہیں۔ یہ بارش کے قطرے زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ برف کے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو زمین پر برف بارہ کی شکل میں گرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہیل، مطلب جو جانوری ہوتی ہے۔ ہیل کنسسٹ آف راؤنڈڈ پیسز آف آئس، یعنی اس میں برف کے گول گول ٹکڑے جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں۔ ہیل اسٹون رینج فرام 5 ملی میٹر ٹو مور دین 15 سینٹی میٹر، اور اس کی قطر 5 ملی میٹر سے لے کر 15 سینٹی میٹر تک بڑا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یعنی مطلب آپ اس کا آبزرویشن آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے یہ برف کے ٹکڑے ہیں۔ ابھی یعنی مطلب عمودی سمت میں بننے والے بادلوں میں نچلی اور اوپری سطح کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہوتا ہے، اور درجہ حرارت کے اس فرق کی وجہ سے پانی کے یہ قطرے نیچے کی سطح سے جب ہوا کے ساتھ اوپر جاتے ہیں تو نہایت کم درجہ حرارت کی وجہ سے پورن ٹھوس برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ برف کے ٹکڑے اوپر نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں تو زمین پر گرتے ہیں، اور اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، ہیل کہتے ہیں۔ ابھی امپورٹنس آف پریسیپیٹیشن، یعنی یہ جو پریسیپیٹیشن ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو پریسیپیٹیشن از ایسینشیل فار دا سروائیول آف آل کائنڈز آف لائف آن ارتھ، یعنی زمین پر تمام جانداروں کی زندگی کے بقا کے لیے جو ہے یہ یعنی اس کے بقا کے لیے جو ہے یہ اہم ہے، موضوع ہے۔ اٹ از دا مین سورس آف فریش واٹر، کیونکہ یہ تازہ پانی کا ایک ذریعہ ہے۔ اباؤٹ 97% آف دا واٹر آن دا ارتھ از سی واٹر، یعنی کیونکہ 97% پانی زمین پر جو موجود ہے تو وہ سمندروں کا پانی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی نمکین ہے، ترش ہے، اور وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو صرف 0.3% جو ہے وہ پانی ڈرنکیبل ہے، جس کو ہم پینے کے قابل سمجھتے ہیں، اور باقی جو ہے پانی وہ ترش ہے۔ اٹ ریچ اس وین واٹر ایواپریٹس فرام واٹر باڈیز، اور یہ ہمارے پاس ہم کس طرح اس کو حاصل کرتے ہیں، جب سمندروں کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو اس سے پانی بخارات کی شکل اختیار کر کے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر کنڈینس اینڈ دین فالز بیک ٹو دا ارتھ ایز رین، اور پھر جو ہے وہ بخارات سے پانی کی شکل اختیار کر کے جو بارش ہے، سنو ہے یعنی برف ہے، سلیٹ ہے، اور ہیل کی شکل میں زمین پر پڑتے ہیں۔ Some of the precipitation is stored at the earth's surface as glaciers, rivers, lakes, streams and reservoirs, while other seeps underground۔ کچھ عمل ترشح جو ہے وہ زمین پر گلیشیئرز، دریاؤں، جھیلوں اور ندی نالوں کی شکل میں جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی جو ہے وہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ دا انڈر گراؤنڈ واٹر کین بی obtained تھرو ویلز، اور جس کو ہم اپنے گھروں میں پانی جو ہے وہ جس طریقے سے ٹیوب ویلز کے ذریعے نکالتے ہیں، یعنی جو کنوؤں میں پانی ہوتا ہے تو وہ قابل استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم
پی سکتے ہیں تو اس کو ہم ویلز سے موٹر الیکٹرک پمپ کے ذریعے نکالتے ہیں۔ فریش واٹر از اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ، تو یہ ضروری لازمی بات ہے کہ ہم اس کی جو ہے قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفے ہے، یعنی یہ تحفے خداوندی ہے۔ سو وی شوڈ ٹیک کیئر آف دس پریشیس بلیسنگ اینڈ شوڈ ناٹ ویسٹ واٹر، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ نے پریسیپیٹیشن کے بارے میں پڑھا کہ پریسیپیٹیشن جو ہے اصل میں کرۂ ہوائی میں موجود نمی کا واپس زمین پر گرنا جو ہے وہ پریسیپیٹیشن کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ بادلوں میں پانی کے ہزاروں قطرے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہوا اس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب یہ بات برداشت کی حد سے آگے نکل جاتی ہے تو یہ اس کو زمین پر آنے دیتی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ پریسیپیٹیشن کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پریسیپیٹیشن کے شکلوں یا اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈریزل کے بارے میں پڑھا کہ ڈریزل جو ہے یہ پریسیپیٹیشن کی ایک قسم ہے جس میں بہت زیادہ باریک پانی کے قطرے جو ہے وہ ہوا میں معلق رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں، اور اس کی ڈائی میٹر، اس کا قطر جو ہے وہ 0.2 ملی میٹر سے لے کر 0.5 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ پھر بارش کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک عملی ترشح کا ایک عام مثال ہے، اور اس میں پانی کے قطرے جو ہے وہ 5.5 ملی میٹر کے قطرے جو ہے وہ زمین پر پانی کی شکل میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر سنو ہم نے کہا کہ یہ پانی کی جو ہے وہ ایک ٹھوس شکل ہے جو کہ زمین پر کلاؤڈ سے پڑتے ہیں، اور اس میں یعنی مطلب زمین پر ہمیں برف باری جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ سلیٹ میں ہم نے کہا کہ یہ پانی کا اور برف کا ملاپ ہے۔ ہیل میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ برف کے گول جو ہے وہ شکل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اس میں 5 ملی میٹر سے لے کر 15 سینٹی میٹر تک جو ہے وہ ایک دانے کا قطر ہو سکتا ہے۔ امپورٹنس آف پریسیپیٹیشن میں ہم نے پڑھا کہ زندگی جو زمین پر ہم گزارتے ہیں، اس میں تمام جو ہیومن بینگز ہیں، جو آل لیونگ بینگز ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ بہت لازمی ہے، اس کے سروائیول کے لیے جو ہے پریسیپیٹیشن لازمی ہے، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمیں فریش واٹر جو ہے وہ ملتا ہے۔ باقی سمندروں کا پانی دنیا میں جو ہے وہ ترش ہے اور پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے پریسیپیٹیشن اور سلیٹ، ڈریزل اینڈ ہیل، یعنی پریسیپیٹیشن آپ نے اس کے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، اور سلیٹ، ڈریزل اور ہیل اس کے ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔